Go. अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लीडर है सियासत उर्दू न्यूज़ चैनल। मैं हूं सैयद खालिद असलम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत मुताहिर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आप। मौलाना मुताहिर सिराजी साहब, जी आज जो आपके मस्जिद में जो मीटिंग हुई जी, वो क्या मीटिंग थी, किस सिलसिले से मीटिंग मुनक्कद करे थे, थोड़ा बताइए। कुर्बानी के उन्वान पर ये मीटिंग मुनाकिद की गई थी। जिसकी सदारत कौन करे? मुफ्ती इफ्तिखार अहमद साहब, सदर जमीयतुल उलमा कर्नाटक के की सदारत में ये मीटिंग मुनाकिद हुई थी, जिसमें शहर के मारूफ उलमा इकराम हज़रत मौलाना हनीफ अख्तर अजीज़ी साहब, मौलाना मुफ्ती उजैर साहब, मुफ्ती अब्दुल गफ्फार साहब कासमी और मौलाना मुमताज़ सिराजी साहब और मौलाना अब्दुल लतीफ़ साहब, दीगर बहुत सारे उलमा इकराम जो है, मौलाना इरफानुल्लाह रशादी साहब वगैरह जो है तशरीफ लाए थे। जी, इसका मकसद क्या है आज की मीटिंग का? और ये कुर्बानी के ताल्लुक से जो अब अनकरीब कुर्बानी का के ये आने वाला है, उस ताल्लुक से मीटिंग रखी गई थी कि कुर्बानी बड़े जानवर की जो है यहाँ कर्नाटक हुकूमत की जानिब से जो है मनसूख कर दी गई है, बिल लाकर जो है बैन कर दी गई है। अच्छा अच्छा। तो उसके लिए बाज लोग जो है नाजायज फायदा उठाने की भी कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। उसमें जो है कई मर्तबा देखा गया कि ये लोग जो है इस मजबूरी का फायदा उठाते हुए कुछ रकम लेकर बाहर बिहार, आसाम, झारखंड वगैरह का नाम लेकर जो है लोगों के पास पैसे जमा करते हैं। तफसीलात ये हैं कि वहाँ जो है वो कुर्बानी मुकम्मल नहीं की जाती है, हालांकि हवाले बहुत सारे देते हैं वो लोग। इसके अलावा जो है हम लोग खुद जो है जो मुसलमानों की जान माल का नुकसान हो रहा है, इस वजह से हम लोग एक मुस्लिम गौरक्षक समिति बनाए हुए, ये अलग से। अच्छा। मैं खुद उसका जिम्मेदार हूँ। अच्छा। तो हम लोग भी चाह रहे हैं कि मुसलमान नुकसान उठाएं और दूसरा जो है जो जानवरों को लाते हैं, जो वो जानवरों को फरोख्त करते हैं, जिनको बाद में माँ बाप का बच्चों का दर्जा दिया जाता है, ये लोग फायदा उठा रहे हैं, मुसलमानों का नुकसान हो रहा है। क्यों ना हम पूरे मुल्क के अंदर इसको जो है बयान करें हम लोग खुद और अपील भी करें। इसके लिए गुज़श्ता 2 साल से अल्हम्दुलिल्लाह मदारिस के लोग, बहुत सारे मदारिस के लोग जो है दूर अंदेशी का मुजाहरा करते हुए और मुश्तरका कुर्बानी मनसूख कर चुके हैं अपने अपने इदारों में। अच्छा। हालांकि मदारिस के लिए सबसे ज्यादा फायदा मुश्तरका कुर्बानी के जरिए से होता है। मगर हम लोग अपने फायदे को ना देखते हुए, अपने इदारों के फायदे को ना देखते हुए बड़े बड़े इदारे वाले जो है इस मुश्तरका कुर्बानी को मनसूख कर दिए। अच्छा, आप तो गाय का कुर्बानी देने का जो सिलसिला है वो तो कम होते नजर आ रहा है। जी जी। अब गाय की जगह कौन से जानवर कुर्बान करना? हमें दूसरे जो है, अगर किसी के ऊपर कुर्बानी वाजिब है, वो जिसके पास ताकत है वो बकरे की कुर्बानी दे सकते हैं सहूलत के साथ। अच्छा। अब आपको कम कीमत में भी मिलता है, ज्यादा कीमत में भी मिल सकता है। अब बड़े जानवर की कुर्बानी देना ही जो है वो जरूरी नहीं है। अब वो जो है अगर कुर्बानी देना है हमको, अब इश्तिहारात भी आना शुरू हो जाएंगे कि मतलूबा कम रेट का, मतलूब जो होता है वो ज्यादा रेट का। हालांकि गैर मतलूबा ज्यादा रेट का होना चाहिए। ये क्या है, गैर मतलूबा कम रेट कर देते हैं। अच्छा मुताहिर साहब, आप बातों में एक बात कर रहे थे, एक यहाँ से लोग पैसा कलेक्शन करके बिहार, यूपी इधर ले को जाकर कुर्बानी देने का जो सिलसिला
جی ہے یہ گروپ کون ہے؟ یہ کہاں ہے کرناٹک میں؟ یہ جو ہے کچھ لوگ جو ہے ہاں کیا پیسہ کمانے کا ذریعہ سمجھ کر ہاں قربانی کرنا ان کا مقصد نہیں ہوتا ہے، پیسہ کمانا، پیسہ حاصل کرنا۔ ہاں ہاں حریص لوگ جو ہے کچھ ہیں، نہیں کیا یہاں کے مقامی لوگ ہیں باہر کے لوگ ہیں؟ کچھ مقامی بھی ہیں، کچھ باہر کے لوگ جو یہاں آ کر خدمت کر رہے ہیں، ایسے لوگ بھی اس میں شامل ہیں۔ ہاں 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 وہ گزشتہ سال جب ان کے اوپر دباؤ ڈالا گیا تھا تو کچھ کم ہوا، ہاں لیکن ابھی بھی جو ہے کچھ ایسے لوگ ہیں ہاں جو اب جو حکومت کی جانب سے جو آیا ہے ہاں اس کا ناجائز فائدہ اٹھا کر یہ اور زیادہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کا اعلان کیا آپ مساجدوں میں کریں گے؟ نہیں، اس کے لیے آج یہ طے ہوا ہے کہ ہم لوگ پورا طے کر امیر شریعت کے پاس، حضرت امیر شریعت کے پاس جائیں گے، ان کے پاس بھی یہ مسئلہ رکھیں گے اور دیگر مفتیان کرام کو بھی ہم لوگ اس میں لیں گے، لے کر جو ہے ایک باقاعدہ جو ہے اس پر کام کرنے کا ارادہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ مسجد منورہ جامعہ فضیلت القرآن میں حضرت مولانا مطہر سراجی صاحب کی دعوت پر اور حضرت مفتی افتخار صاحب صدر جمعیت علماء کرناٹک کی صدارت میں اور حضرت مولانا حنیف افسر عزیزی صاحب دامت برکاتہم اور مفتی عرفان اللہ صاحب، مفتی عبدالغفار صاحب، مولانا عبداللطیف صاحب اور دیگر مولانا ممتاز سراجی صاحب دامت برکاتہم اور دیگر شہر کے عمائدین اور ذمہ داران کی موجودگی میں یہ مسئلہ پیش آیا کہ مشترکہ قربانی کے نام پر یہاں کے عوام کو ٹھگا جا رہا ہے۔ گزشتہ سال بھی جمعیت علماء نے اس پر تنبیہ کی تھی، اسی سلسلے میں آج کی بیٹھک بھی رہی کہ مشترکہ قربانی کے نام پر عوام کو نہ ٹھگیں نہ دھوکہ دیں۔ عموماً معتبر ذرائع سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ عموماً بہار، اڑیسہ کے مدارس میں قربانی کے نام پر یہاں سے مشترکہ قربانی کے نام پر پیسے وصولتے ہیں اور وہاں نہ قربانی ہوتی ہے، اگر قربانی بھی ہوئی تو کم و بیش ہوتی ہے۔ اس لیے عوام کو اس سلسلے میں محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح کرناٹک میں مشترکہ قربانی ناممکن ہے، قانونی طور سے گاؤ ذبیحہ پر پابندی ہے، اونٹ پر بھی پابندی ہے، تو یہاں پہ مشترکہ قربانی کا نظام مشکل ہے، لیکن باہر کے صوبوں میں جو ہو رہے ہیں اس میں احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ تو یہاں پر یہی طے ہوا کہ عوام خود ذمہ دار ہے اپنی قربانیوں کو بچانے کے لیے، اپنے پیسوں کو بچانے کے لیے۔ اور ایک بات یہ رہ گئی کہ جو صاحب نصاب تو ہے لیکن بکرا خرید کر قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے، ایسے لوگ کیا کریں؟ تو اس سلسلے میں علماء اکرام، مفتیان اکرام سے مشورہ بھی لیا جائے گا۔ تو اسی باتوں پر ہماری آج کی مجلس رہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بقرعید کے موقع پر مسلمانوں میں جو صاحب نصاب ہوتے ہیں ان پر قربانیاں واجب ہوتی ہیں، اور قربانیوں کے وجوب میں شریعت نے یہ گنجائش رکھی ہے کہ بڑا جانور ہو تو اس میں 7 افراد کی طرف سے قربانی دی جا سکتی ہے۔ یہ سلسلہ چلا آ رہا تھا، لیکن جب سے یہاں بڑے جانور پر پابندی لگی ہے تو وہ اپنے یہاں بڑے جانور کی قربانی اب نہیں ہو پا رہی ہے۔ لیکن کچھ لوگ دیگر صوبوں میں جو یہاں سے بہار ہے، اڑیسہ ہے، بنگال ہے، ان صوبوں میں مشترکہ قربانی کرنے کے نام پر یہاں پیسہ وصول کرتے ہیں، اور جب اس سلسلے میں گزشتہ 2-4 سال پہلے تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ اس میں زیادہ تر جو ہے دھوکہ دہی سے کام لیا جا رہا ہے۔ یعنی پیسہ یہاں ان صوبوں میں قربانی کے نام پر وصول تو کی جاتی ہے، رقم وصول کی جاتی ہے، لیکن وہاں
یا تو سرے سے قربانی نہیں ہوتی یا قربانی کچھ جانوروں کی کر دی جاتی ہے اور جتنی تعداد میں رقم وصول کی گئی وہ رقم جو ہے ہضم کر لی جاتی ہے۔ تو اس سلسلے میں ہمیں ان اپنے بھائیوں سے یہ گزارش کرنی ہے کہ بھئی آپ حضرات اپنی قربانیوں کی فکر کریں، آپ کو اپنی قربانی کی ادائیگی کی فکر ہونا چاہیے۔ آپ قربانی کو ایک بوجھ سمجھ کر اس بوجھ کو اتار کر کنارے رکھنے کی فکر کر کے آپ جو ہے ہر ایرے غیرے کے ہاتھ میں اپنی رقم تھما دیں گے تو آپ کی قربانی آپ کے اوپر جو ہے سے ساقط نہیں ہوگی۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے ہی اطراف و اکناف، اپنے اضلاع میں، اپنے رشتہ داروں میں، جو لوگ دیگر اضلاع میں رہتے ہیں ان کے ذریعے اپنی قربانی کروائیں، اپنی نگرانی میں کروائیں، اپنے رشتہ داروں کی نگرانی میں کروائیں، تاکہ قربانی آپ کے اوپر سے ساقط ہو سکے۔ یہ گزشتہ کئی سالوں سے کوشش کی جا رہی ہے، الحمدللہ اس میں کافی حد تک کمی بھی آئی ہے۔ آج پھر اس سلسلے میں یہاں مسجد منورہ اور مدرسہ فضیلت القرآن میں حافظ مطہر صاحب سراجی زیدہ مجدون کی دعوت پر کئی علماء اکرام حاضر ہوئے اور اس پر غور و فکر ہوا۔ انشاءاللہ اس کو مزید شہر کے دیگر مفتیان اکرام اور دیگر علماء اکرام کے ساتھ مشورے سے انشاءاللہ یہاں کی عوام کو اس سلسلے میں مستقل بیدار کرنے کی ایک مہم چلائی جائے گی انشاءاللہ۔ ایک دوسرا اہم مسئلہ یہ ہے، وہ ملکی سطح کا مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ بڑے جانور کی قربانی کے نام پر آئے دن موب لنچنگ یا مسلمان ظلم کا شکار ہوتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ اس میں اکثر معصوم بھی ہوتے ہیں لیکن ظالمین کو کسی نہ کسی طریقے سے موقع مل جاتا ہے ظلم کرنے کا۔ تو اس ظلم سے بچنے کے لیے ایک گزارش یہ ہے کہ تمام صوبوں میں یہ اعلان کر دیا جائے کہ وہ بڑا جانور کسی حال میں استعمال نہ کریں۔ وہ جو ہے جہاں تک زراعت کے مسئلے میں اس کا استعمال ہو، باقی اس کا استعمال جو ہے نہ کریں، اس کا فیصلہ اور اعلان کر دیں تو شاید اس میں بھی کمی آ سکتی ہے۔ صوبوں کے احباب اس سلسلے میں غور و فکر کریں۔